بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10 کلاس میں ہوں آپ کی ٹیچر سمیہ اسحاق۔ جی بچوں، آج اگلا ٹاپک پڑھنے سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر کتنے ٹاپک، کتنی حدیث اور کتنے موضوعاتی مطالعہ کے ٹاپک موجود ہیں۔ تو بچوں، ہمارے 10 کلاس کی اسلامیات کی کتاب میں 10 احادیث ہیں، 2 صورتیں ہیں، سورہ ممتحنہ اور سورہ احزاب، اور موضوعاتی مطالعہ کے ہمارے پاس 8 ٹاپک آ جاتے ہیں، جن میں سے ہم نے 5 حدیث پڑھ لی ہیں۔ 5 ٹاپک موضوعاتی مطالعہ کے بھی ہمارے ہو گئے۔ سورہ ممتحنہ 2 رکوع ہم کر چکے اور سورہ احزاب کے 8 رکوع۔ آج سے بچوں ہم لوگ حدیث نمبر 6 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 ہمارے پاس کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہا، اور جس نے اس کو قائم کیا، کس کو؟ یعنی کہ نماز کو، جس نے نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، فقد، پس تحقیق، ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ دیندار ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اب پہلے دین کا ستون کے حصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز دین کا ستون کیسے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب ستون کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ ستون کا مطلب ہوتا ہے سہارا دینے والا۔ جیسے کوئی بھی عمارت یا دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے، ستونوں کے بغیر کوئی بھی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہاں پر تمام کے تمام ستونوں کا مرکزی ستون جو ہے، جو مین ستون ہے، وہ نماز کو قرار دیا گیا۔ اب باقی تو تمام ستون ہوتے ہیں، لیکن ایک مرکزی ستون ہوتا ہے جس کے بغیر دیوار یا عمارت مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرار دیا۔ اگر یہ ایک ستون گر جاتا ہے تو تمام کے تمام ستون جو گے وہ گر جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ ہمارے پاس باقی بھی تمام ستون موجود ہیں، جیسے کلمہ، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ کلمہ ہم نے زندگی میں اگر ایک بار پڑھ لیا تو ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم صاحب نصاب جو ہوتا ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، اور حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو۔ اب اس کا مطلب ہوا نماز جو ہے وہ 5 دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو دن میں 5 مرتبہ فرضیت کی ہی وجہ سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز 5 مرتبہ دن میں فرض قرار دی گئی۔ اب نماز کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں، کیونکہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن اقامہا، اور جس نے اس کو قائم کیا، تو پہلے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، کہیں پر بھی قرآن کریم میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ نماز کو پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز کو تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب ظاہری حقوق کون سے ہیں؟ ظاہری حقوق ہیں نماز کو وقت پر ادا کرنا، باقاعدہ ادا کرنا، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنا۔ جبکہ اس کے باطنی حقوق کیا ہیں؟ جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہیں کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی کہ انسان کو نماز پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میں اپنے معبود کو دیکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے اس کے جو خیالات ہیں وہ بھٹکنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خشوع خضوع کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اپنی ایمانداری کے ساتھ جو نماز قائم کرنے کا حق ہے وہ ادا کر سکے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس ذوق و شوق کے ساتھ جب نماز کی ادائیگی کریں گے تو ایسی نماز جو ہے اسی کو دین کا ستون اور مومن کی معراج کہا گیا۔ اب بچوں، نماز قائم کرنے کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ھدی للمتقین،
ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا چیز؟ یہ کتاب۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیبی، بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، ان لوگوں کو پرہیزگار بتایا جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پرہیزگاری کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ بھی نماز ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا حکم، اور اس کے ساتھ اقیموا الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اسی طرح اور بھی متعدد آیات میں ہمیں نماز کے قائم کرنے کے بارے میں حکم ملتا ہے، جیسے کہ آپ صبر والے ٹاپک میں پڑھ کے آ چکے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کا مطلب ہے نماز جو ہے وہ رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہماری پریشانیاں، ہمارے گناہ ہم معاف کیے جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر آسانیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج کہا۔ مومن کی معراج کا مطلب، معراج شریف پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو انہوں نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تھی۔ تو یہاں پر اب کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو تو معراج کے لیے نہیں بلا سکتے، تو نماز کو پھر مومن کی معراج کہا گیا، یعنی کہ نماز میں ہم 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب بچوں دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت کے اندر نماز۔ میں نے پھر عرض کیا تو دوبارہ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ میں نے پھر پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اب سب سے پہلے سب سے افضل اور محبوب عمل کس کو قرار دیا گیا؟ وقت کے اندر نماز۔ اب یہ نہیں ہے کہ نماز کی ادائیگی آپ کریں اور وہ جب قضا ہونے کا ٹائم ہو تو باغم باغ میں وضو کریں اور اسی طرح ٹکر لگانے کی صورت میں ہم نماز کو پڑھیں کہ نہ تو اس کی ادائیگی صحیح ہو، نہ الفاظ کی ادائیگی ہو، نہ خشوع خضوع ہو، اور نہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم کس رب کریم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب خدا کے نزدیک کیا چیز ہے؟ تو فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دین کو قائم کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہمارا دین ہی نہیں رہتا۔ اب ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر ایک جگہ پر کوئی سکھ، کوئی ہندو، عیسائی کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی عیسائی بیٹھا ہوا اور مسلمان بیٹھا ہوا ہے، تو دونوں میں فرق کس کی وجہ سے ہوگا؟ اس کے نماز کی وجہ سے ہوگا۔ بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، یہ چیز کافر اور مسلمان کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ اب جس نے نماز چھوڑ دی تو اس کا کوئی دین نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری دین کی جو عمارت ہے وہ کس پر قائم ہے؟ وہ نماز پر قائم ہے۔ اگر نماز قائم ہے تو ہمارا دین بھی قائم ہے، اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارا دین بھی ہم سے چھوٹ جائے گا۔ اب جس نے نماز کو قائم کیا تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز قائم کرنے والا جو ہے وہ دیندار ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ تارک نماز یعنی کہ نماز کو چھوڑنے والا بے دین اور کافر ہے اور قابل قتل ہے، یعنی کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ بے دین اور کافروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتا چکی کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اور اس کو قابل قتل تک علماء نے کہہ دیا۔ اب جب مؤذن اذان دینے والا جب ہم مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، اور حی علی الفلاح، فلاح کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، اگر ہم اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، اور اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا ہم اپنا دین ہی ختم کر دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب تعالیٰ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ بچوں آپ نے ایک آیت کو بہت زیادہ سنا ہوگا کہ الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، کے دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ اپنے ذکر میں۔ اور نماز رب تعالیٰ کے ذکر کا بہترین طریقہ، بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہماری ہر قسم کی پریشانی، ہمارے دلوں کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر رب تعالیٰ کے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ کو ہر قسم کے گناہ سے، آپ کو ہر قسم کی کردار کشی سے، آپ کو ہر قسم کے حرام کام سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اب نماز ہی کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتے ہیں۔ اور جب نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں رب تعالیٰ سے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، تو یقین کریں ہماری زندگی کا ہر کام سیدھا ہوتا ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں نماز میں، تو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو ہمارے کام سیدھے ہوتے ہیں، ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ جی بچوں، یہ تھی ہماری حدیث نمبر 6۔ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن، کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آن لائن ہوں۔